أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. سود کی حرمت کے متعلق مسلسل آیات طیبات تلاوت ہوتی رہیں اور متعلقہ مسائل احکامات ذکر ہوتے رہے. آج اس سلسلہ کی آخری آیت شریفہ تلاوت کی گئی. یاد رہے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مطابق اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آیت شریفہ تھی جسے آج ہم نے تلاوت کیا. اور اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے 31 روز بعد آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں اللہ جل شانہ نے سود کے حوالے سے اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچیں اس کے لیے ایک نسخہ تجویز فرما رہے ہیں. صرف سود سے بچنے کے لیے ہی نہیں، اللہ کی ہر نافرمانی ہر گناہ سے بچنے کے لیے یہ تیر بہدف نسخہ ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے حاصل کرنے کی فکر اور سعی کریں. چنانچہ ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، اللہ کے حضور تمہاری حاضری ہوگی، گزری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا، اچھائیوں پر اللہ کی طرف سے جزا اور برائیوں پر اللہ کی طرف سے سزا ملے گی. اللہ کے حضور پیشی کا احساس، یوم آخرت پر یقین، حساب و کتاب کا معاملہ، جزا و سزا کے فیصلے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جتنا ان کو سوچا جائے اور ان پر یقین نصیب ہو جائے اتنا انسان گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں، حکم و عدولیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کے حضور پیش ہونا، اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنی گزری زندگی کا حساب دینا یہ کوئی چھوٹی یا معمولی بات نہیں ہے. آج ہم 4 لوگوں کے سامنے بھی پیش ہونا پڑ جائے، کسی معاملے میں حساب کتاب دینا پڑ جائے تو ہم اس سے گھبرانے لگتے ہیں. اور ایسا ہی ہے، صاف سے صاف آدمی بھی ہو لیکن 4 لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اسے حساب و کتاب رکھنا پڑ جائے تو وہ ماتھے پر پسینہ لے آتا ہے. مجرم تو خیر کس قدر گھبراتا ہے. آج اداروں کے اندر آڈٹ کا معاملہ سب سے مشکل ہوتا ہے اور اچھے اچھوں کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ معاملہ کہیں گڑبڑ ہی نہ نکل آئے. تو اللہ جل شانہ سے کوئی چیز چھپی نہیں. یعلم خائنۃ الاعین. خدا بندے کو دوستو آنکھوں کی خیانت، ٹیڑھی آنکھوں سے دائیں بائیں دیکھنا بھی جانتے ہیں. خدا بندے کو دوستو ہر چھوٹی بڑی چیز، ہر ظاہری باطنی چیز، ہر اندھیرے اجالے کی چیز، ہر تنہائی محفل کی چیز، ہر چیز سے باخبر ہیں، ہر چیز سے باخبر ہیں. خدا بندے کو دور سے کوئی چیز چھپی نہیں.
للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ۔ ایسے میں پھر اللہ کے حضور پیش ہونا اور پھر اپنی گزری زندگی کا حساب دینا کس قدر مشکل کام ہے۔ پیش ہونا، حساب دینا کس قدر مشکل کام ہے۔ یہ احساس جتنا بڑھے گا اللہ جل شانہ کے حکموں پر آنا آسان ہو جائے گا اور خداوند قدوس کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ پھر اسی آیت شریفہ کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اللہ کے حضور پیشی ہوگی، حساب و کتاب ہوگا تو خداوند قدوس جو کچھ کمایا، جو کچھ کیا، جس طرح جس رنگ میں زندگی گزاری، اللہ ہر چیز کا پورا پورا بدلہ دیں گے، ہر عمل کا بدلہ، ہر عمل کا بدلہ، اور کسی پر ظلم نہیں، مطلب پورا پورا حساب۔ ایسا نہیں کہ کسی نے کوئی نیک عمل کیا تو وہاں اسے اس کا اجر نہ ملے، اور ایسا بھی نہیں کہ کسی نے کوئی برا عمل کیا تو وہاں اسے اس کے عمل سے دگنا عذاب ملے، اور ایسا بھی نہیں کہ کسی نے کوئی برا عمل نہیں کیا اور وہاں اسے عذاب ہو جائے، نہیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی وہ اسے دیکھے گا، اس کا بدلہ پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے بھی دیکھے گا اور اس کا بدلہ پائے گا۔ کون ہے جو اپنی زندگی کو دیکھتے ہوئے یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے حضور حساب ہوگا تو میں بچ جاؤں گا؟ یقیناً کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کا فضل ہی ہے جس سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ خدا تعالی ہم جیسے مسکینوں کو معاف فرمائیں گے اور بخش دیں گے۔ اللہ سے اس کا فضل ہی مانگنا چاہیے۔ کیا خوب فرمایا ہے، جے عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، جے فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔